بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. محترم پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، بڑائی اور بزرگی بیان کرتے ہیں. بعدہ لاکھوں کروڑوں بے شمار انگن درود و سلام اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً آخری نبی جن کا نام اس میں گرامی احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، آج ہمیں بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے درمیان میں نمازیوں کے کچھ چہرے ایسے نظر آ رہے ہیں جو شاید ہمیں اس مسجد میں پہلی بار مغرب کی نماز میں نظر آ رہے ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ وہ لوگ بھی جو مسجدوں سے دور ہیں ان کو بھی مسجدوں کی طرف موڑ دے، ان کے دلوں کو مسجدوں سے لگا دے، مسجدوں کی محبت ان کے دلوں میں پیدا فرما دے، تمام مسلمانوں کو نمازی بنا دے، مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے. اور اس سے بڑی بات ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کو، نمازوں کو، وضو کو، اچھے اور نیکیوں کو قبول فرمائے. آمین. محترم حضرات، آج کے درس کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں کا کفارہ کیا ہے. انسان کی سب سے بڑی اور سب سے اچھی تمنا یہ ہونی چاہیے کہ جب وہ اس دنیا سے جائے تو اس حال میں جائے کہ گناہوں سے پاک ہو، گناہیں اس کی معاف ہو چکی ہوں، یا اس حال میں جائے کہ اللہ رب العالمین اس سے خوش ہو. اور انسان کی یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ بندہ اس حال میں جاتا ہے کہ جنت میں جائے، جنت میں اس کا ٹھکانہ بنے، اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جائے. تو آج کے درس میں ہم چند ایسے اعمال کا ذکر کریں گے کہ جس سے ہماری گناہیں مٹائی جاتی ہیں. ہم گناہوں کے پتلے ہیں، ہم انسان ہونے کے ناطے گناہ کے کام کرتے ہیں. نسیان، خطا، گناہ یہ ہماری زندگی کا جزو لا ینفک ہے. اگر ہم انسان ہیں تو ہم سے گناہ بھی ہوں گے، اچھائیاں بھی ہوں گے. بس ضرورت یہ ہے کہ ہم سے اگر گناہ کے کام ہو جائے تو ہم اپنے گناہوں کو محسوس کریں اور وہ اعمال کریں جو ہمارے گناہوں کو معاف کر دینے والے. سب سے پہلی چیز محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا ہے. اللہ رب العالمین ہمارا کارساز ہے. اللہ رب العالمین کے مرضی سے ہماری زندگی قائم ہے. اگر اللہ نہ چاہے تو ہم حرکت نہیں کر سکتے، اگر اللہ نہ چاہے تو ہم اٹھ نہیں سکتے، اگر اللہ نہ چاہے ہم بیٹھ نہیں سکتے، اگر اللہ نہ چاہے تو ہم رکوع اور سجود نہیں کر سکتے. اس بات کا ہم تمام لوگوں کو ایمان ہونا چاہیے کہ جب اللہ ہی ہمارا اکیلا کارساز ہے، اللہ پر ایمان ہو اور اسی کو اس کی تمام عبادات میں، نماز میں، دعا میں، حاجت روا اور مشکل کشا اسی اللہ رب العالمین کو تصور کیا جائے، اس کے علاوہ کسی اور کو بھی اس کے عبادت میں شریک نہ کیا جائے. اللہ رب العالمین سورہ عنکبوت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون. اور جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کیا، یہ نہیں کہا کہ ایمان لائے اور جنت میں چلے جائیں گے. یاد رکھنا، ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنا یہ ضروری. اور قرآن میں جہاں جہاں بھی ایمان کا ذکر ہے اس کے ساتھ عمل صالح کا بھی ذکر ہے. ایمان اگر عمل صالح سے خالی ہو تو ایسے درخت کی طرح ہے جو کوئی پھل نہ ہو. لیکن اگر ایمان ہو اور ایمان لانے کے بعد بندہ اچھا عمل کرے، حسن عمل کرے، تو اس کی مثال ایک پھلدار درخت کی طرح ہے.
اللہ رب العالمین فرماتے ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد ہم نے صالح کیا، نمازیں پڑھی، اللہ کے بندوں کا خیال کیا، رکوع سجود کیا، اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنے والے اعمال کیے، تو میں نہیں کہتا، اللہ رب العالمین سورہ العنکبوت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے، ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو دنیا میں اچھے عمل کرو گے، ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرو گے، اللہ رب العالمین کہتا ہے تمہارے عمل کی وجہ سے اچھا بدلہ دیں گے، بہترین بدلہ دیں گے، یعنی ہمارے عمل صالح کے بدلے میں جو اللہ رب العالمین بہترین بدلہ تک فرمائے گا وہ کیا ہے مسلمان؟ وہ جنت ہے۔ عمل صالح کا رزلٹ اور نتیجہ جنت ہے، اور اس سے بہتر بدلہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تفتح ابواب الجنت یوم الخمیس یوم الاثنین و یوم الخمیس، ہر سوموار اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے 2565 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جمعرات اور سوموار کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، اور اللہ رب العالمین تمام مومن اور نیک بندوں کو بخش دیتا ہے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ مشرکوں کو نہیں بخشتا ہے، مشرکوں کو مہلت دیتا ہے، انہیں چانس دیتا ہے کہ توبہ کر لیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَةٌ، اور اللہ تعالیٰ ان بندوں کو بھی نہیں بخشتا جن کے بھائیوں کے درمیان دشمنی ہو، بغض ہو، حسد ہو، کینہ ہو، کپٹ ہو۔ اگر ایسے لوگ موجود ہوں، مسلمان ہونے کے بعد ایسے لوگ موجود ہیں کہ اپنے بھائیوں سے نہ جم رہی ہو، حسد ہو، بغض ہو، کینہ ہو، فَيُقَالُ، ان لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے انظروا هذین حتیٰ یصطلحا، ان دونوں کو مہلت دے دو تاکہ یہ صلح کریں۔ تو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کریں، دشمنی سے اپنے بھائیوں کے لیے اپنے دلوں کو پاک صاف رکھیں۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں جائیں گے ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو مومن بنا دے، سچا پکا مومن بنا دے۔ دوسری چیز یہ ہے مسلمانوں، ایمان لانے کے بعد کبیرہ گناہوں سے بچنا۔ کبیرہ گناہ بہت ہیں، کبیرہ گناہوں کی علماء نے تعریف کی، ہر وہ گناہ جس کے انجام پر جہنم کے عذاب کی دھمکی دی گئی ہے، یا وہ اعمال جو جہنم میں لے جانے والے، وہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ۔ اور کبیرہ گناہ سے بچیں گے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو تو معاف فرما دیتے ہیں۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِیمًا، اللہ فرماتے ہیں اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، بڑے بڑے گناہ کیا ہے؟ چوری ہے، زناکاری ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، میدان جنگ سے بھاگ جانا ہے، سود کھانا ہے، ایسے بہت سارے اعمال ہیں جو کبیرہ گناہ ہیں، جس کے انجام پر، جس کے کرنے پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ بے نمازیوں کے بارے میں، بے نمازی کیا نماز نہیں پڑھتے تھے، جنت میں جہنم میں لے جانے والا عمل، تو بے نمازی نہ سوچے کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء کے اندر کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے باز آ جاؤ جس سے تمہیں روکا گیا ہے، اللہ فرماتے تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے اور تمہیں باعزت اچھی جگہ تمہارا داخلہ فرمائے گا۔ وہ داخلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پانچوں وقت کی نمازیں، ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک، ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک، یہ ایک اپنے درمیان کے ٹائم کے لیے گناہوں کو مٹانے والی ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ ہم مغرب کی نماز پڑھ لیے ہیں، اب ہم سے جو عصر کے درمیان جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو کوتاہیاں چھوٹی چھوٹی صغیرہ گناہیں ہوئی ہیں،
اگر ہم بڑے گناہوں سے بچیں گے تو یہ چھوٹے چھوٹے جو عصر سے لے کر کے مغرب کے درمیان یہ کام انجام ہوئے معاف ہو جائیں گے۔ اسی طریقہ سے ہم عشاء کی نماز پڑھیں گے، مغرب اور عشاء کے درمیان جو کام ہوگی، اسی طریقہ سے ایک جمعہ کی نماز پڑھیں گے، ایک جمعہ کے بعد اگر اچھے اعمال کرتے رہے اور بڑے اور کبیرہ گناہوں سے بچتے رہے تو جو دوسرا جمعہ آئے گا ان درمیان میں جو غلطیاں جو کوتاہیاں کیے رہیں گے اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا، مگر شرط یہ ہے کہ بڑے گناہ نہ ہوں، یہ چھوٹے گناہ ہیں۔ بڑے گناہوں کے لیے توبہ کرنا شرط ہے، بغیر توبہ کے اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا، توبہ کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تمام گناہیں، یہ تمام اعمال ایک دوسرے کے درمیان کفارہ ہیں، گناہوں کو مٹانے والے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ بڑے گناہوں سے بچے جائیں۔ تیسری چیز یہ ہے توبہ کرنا، توبہ کرنا۔ شارٹ کٹ میں مسلمانوں بتلا رہا ہوں اور ایک دو بات اور بتلاؤں گا۔ توبہ کرنا یہ بھی بہت ضروری چیز ہے۔ توبہ کسی ہے؟ توبہ کے معنی تو رجوع کرنا، رجوع کرنا۔ رجوع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ بندے نے گناہ کا کام کیا، اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہو گیا، مگر جب بندے نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا، گناہوں پر نادم ہوا، اپنے گناہ کو چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا تو گناہ سے رجوع کرنا، گناہ سے باز آ گیا، اللہ کی طرف رجوع کر لیا، پھر اللہ رب العالمین جو اسی بندے کی طرف اپنی نظر کرم کرتا ہے اور اسی کو کہا جاتا ہے تاب اللہ علیہ۔ اللہ رب العالمین سورہ فرقان کے اندر ارشاد فرماتے ہیں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ یہ سورہ فرقان کی آیت کریمہ مسلمانوں جب قرآن کی آیتیں پڑھوں تو اپنے دماغ کی بتی کو کھول لیجئے، یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کروں، یہ جانو قرآن کی بات ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے تمام مسلمانوں تمام انسانوں کے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو اپنا معبود نہیں بناتے، جو ناحق قتل نہیں کرتے، جو زنا نہیں کرتے، جو بدکاری نہیں کرتے، جو بے حیائی نہیں کرتے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو یہ کرے گا یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود ٹھہرائے گا، ناحق قتل کرے گا اور زنا کرے گا، بدکاری کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یلقا اثاما، اس کا وبال وہ خود اپنے اوپر لائے گا، اس کا عذاب وہ خود چکھے گا، یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس کے عذاب کو قیامت کے دن دوگنا کر دیا جائے گا، یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن ایسے لوگوں کی جو کبیرہ گناہ کر کے آئیں گے اللہ ان کے گناہ کو بڑھا دے گا، دوگنا کر دے گا، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور ذلیل و رسوا ہو کر کے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مگر جس نے توبہ کر لیا دنیا کی زندگی میں، الا من تاب وآمن، اور اللہ رب العالمین پر ایمان لے آیا، وعمل صالح کر لیا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو، ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، مگر شرط پہلے توبہ تو کرو، پہلے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع تو کرو، پہلے اللہ رب العالمین سے معافی تو مانگو، پہلے اللہ رب العالمین کی طرف آؤ تو گناہوں پر نادم تو ہو جاؤ، توبہ کرو۔ جو لوگ کبھی کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر کے توبہ کر لیتے ہیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم اس کو معاف فرما دیں گے، معاف کر دیتے ہیں۔ اور کیا فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ سے، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، مگر شرط مسلمان توبہ تو کرو، اللہ رب یہ چیزیں بتا رہے کہ اگر توبہ کریں گے ہم اللہ رب العالمین گناہوں کو مٹا دے گا، ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو نیکیوں سے بدل دے گا، حسنات میں تبدیل کر دے گا، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ رب العالمین بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ سورہ فرقان کی آیت۔
اس طریقے سے مسلمانوں اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرنا ہے، استغفار طلب کرنا ہے۔ یہ استغفار ہمارے اوپر سے ہماری بلاؤں کو ٹالتا ہے، ہماری گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ کے بندو اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرو۔ اللہ رب العالمین مغفرت کرنے والا، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں من قال، ابو حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربی حدیث سے فرماتے ہیں من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور کرو حدیث کے الفاظ پر، یہ گویا کہ ایک دعا نہیں ہے۔ من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ غفر له وان فر من الزحف۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے یہ کلمہ پڑھا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ جملہ پڑھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرتا ہوں جو زندہ ہے، جو قائم ہے، جو توبہ قبول کرنے والا ہے، واتوب الیہ، اور میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا حوالہ دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں غفر لہ، اسے معاف کر دیا جاتا ہے، اسے بخش دیا جاتا ہے، اس کی خطاؤں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ وَإِن فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ، اگرچہ وہ میدان جہاد سے بھی بھاگا، حالانکہ لڑائی کے میدان سے پیٹھ دکھا کر کے بھاگنا یا مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ دینا حالت جنگ میں یہ بڑی گناہ ہے، لیکن بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی اگر بندہ یہ کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ غفر لہ، اللہ معاف فرما دے، تو کتنا پیارا جملہ۔ ہم لوگ تو گالی لمبی لمبی گالیاں یاد رہتی ہیں، بڑے بڑے کس سے یاد رہتے ہیں، یہ آدھے لائن کی دعا نہیں یاد ہو، اور اتنی بچی اور اتنی پیاری دعا کہ اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ تعالیٰ میں معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر لکم فاستغفرونی اغفر لکم۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو، تم دن رات نافرمانی کرتے ہو، گناہ کے کام کرتے ہو، خطائیں کرتے ہو۔ انکم تخطئون باللیل والنہار، تم رات اور دن خطائیں کرتے ہو، گناہ پہ گناہ کرتے ہو، گناہ اپنے نام اعمال میں لکھتے ہو۔ وانا اغفر لکم، اور میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں، میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں۔ فاستغفرونی، مجھ سے مغفرت طلب کرو، مجھ سے میری طرف آؤ تو صحیح، میری طرف بڑھو صحیح، میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر شرط یہ کہ اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کیجیے۔ مسلمانوں، بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ نمازیں پڑھنا، وضو بنانا، مسجد کی طرف چل کر کے جانا، نماز کا انتظار کرنا، اس کو معمولی مت سمجھیے۔ جہاں یہ اعمال ایمان اور مومن ہونے کی گواہی دیتی ہے، وہی اس کا فائدہ یہ کہ اگر بندہ اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، مسجد کی طرف چل کر جاتا ہے اور نماز کا انتظار کرتا ہے تو اس سے گناہیں مٹائی جاتی ہیں۔ اور اس بارے میں تو آپ لوگوں نے بہت ساری حدیثیں سنی ہوں۔ کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بتاؤ، اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے نہر بہہ رہی ہو اور اس میں 5 مرتبہ وہ نہائے، غسل کرے، تو کیا اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے کیا کہا؟ نہیں اللہ کے رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا۔ یہی مثال تو 5 نمازوں کی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ گناہیں مٹا دیتا ہے، خطائیں مٹا دیتا ہے۔ مسلمانوں، اگر ہم چاہتے کہ ہماری خطائیں مٹائی جائے، اگر ہم چاہتے کہ نیک بن جائے، گناہوں سے دھل جائے، تو وضو بنانے پڑیں گے، مسجد کی طرف آنے پڑیں گے، نماز پڑھیں گے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ادلکم ما یمحو اللہ بالخطایا ویرفع بالدرجات۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ بتاؤ میں کہ اپنا ایسے اعمال نہ بدلاؤں جس سے اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو مٹائے بھی اور تمہارے نیکیوں کے درجات کو بلند بھی کرے۔ صاحب نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟
صحابہ تو اس بات کے عادی تھے مسلمان۔ ایک ہی صحابی کا گھر مسجد سے بہت دور تھا اور مدینہ میں مسجد نبوی میں آ کر کے نماز پڑھنا ان کے لیے دقت تھی، لیکن وہ دور سے چل کر کے آتے تھے۔ بعض صحابہ نے کہا کہ مسجد کے آس پاس بنا لو گھر، پاس مسجد کے پڑوس میں بس جاؤ۔ صحابی کا جواب ہے کہ نہیں، میں جب دور سے آؤں گا، چل کر کے آؤں گا، ہمارے ایک قدم سے گناہیں مٹائی جائیں گے اور دوسرے قدم سے گناہ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ میں چاہتا ہوں میرا گھر دور رہے، میرے گناہ مٹائے جائیں، میری نیکیوں میں اضافہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتلاؤں جس سے گناہیں مٹائی جائیں اور نیکیوں میں اضافہ ہو، درجات بلند ہو؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتلائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدگی کے باوجود اچھی طریقہ سے وضو کرنا، اچھی طریقہ سے وضو کرنا۔ نمبر 2 وکثرۃ الخطی الی المساجد، اور مسجد کی طرف چل کر کے آنا، قدم سے آنا، مسجد میں چل کر کے آنا۔ اللہ یہ کہ چلنے کی طاقت ہی نہ رکھتا ہو، پیر ہی نہ کام کرتا ہو تو ایسا نہیں کہ مسجد میں نہیں آ سکتا، مگر وہ جس حساب سے ہے کہ اللہ رب العالمین کو نیکیاں ضرور دے گا۔ نیکیاں دینا یہ اللہ رب العالمین کرتے ہیں، کیسے دے گا اور کس کو دے گا؟ نیتوں پر فیصلے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کے یہاں۔ وَانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ ایسے عمل ہے کہ ہمارے گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ اور چلتے چلتے آخری بات یہ کہتا ہوں مسلمانوں کہ صدقہ خیرات کرنا مگر نیت صاف ہونا چاہیے، نیت صاف ہو۔ اگر آپ بہت زیادہ صدقہ خیرات کر دیں لیکن آپ احسان جتلا دیں، آپ کی نیتوں میں کھوٹ ہو، تو مسلمانوں ایسے اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں کام آنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعم هي، اگر تم صدقات کو دکھا کر کے دو تو بھی اچھا ہے، تو بھی اچھا ہے۔ اگر دکھا کر کے دے تو یہ نیت ہو کہ اگر ہم 10 دے رہے ہیں کوئی 20 دینے والا 20 دے دے گا، اگر ہم 50 دے رہے ہیں کوئی اور صاحب ثروت آئے گا 100 خرچ کرے گا، ہم 500 دے رہے ہیں کوئی اور مالدار آ جائے گا 1000 خرچ کرے گا۔ لوگوں کو نیکی پر ابھارنے کی نیت اگر صاف ہے تو یہ بھی اچھا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم اس کو چھپا کر کے دیتے ہو، چھپاؤ صدقات کو چھپاؤ اور فقیروں کی مدد کرو تو یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے، اور اللہ رب العالمین جو تم کر رہے ہو اللہ رب العالمین سے باخبر ہے۔ تو مسلمانوں یہ چند اعمال تھے جو ہمارے گناہوں کو مٹانے والے ہیں۔ ہمیں سوچنا یہ ہے، غور یہ کرنا کہ ان اعمال میں سے ہمیں کون سے عمل پائے جاتے ہیں، کیا ہم اللہ رب العالمین کے ماننے میں، اس کی عبادت میں، اس کی ریاضت میں موحد ہیں؟ کیا ہمارے اندر شرک نہیں پایا جاتا؟ اگر شرک پایا جاتا مسلمانوں شرک سے توبہ کر لو۔ شرک ایسا گناہ ہے اس لیے زمین پر سب سے بڑا پاپ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا۔ دوسری چیز ہے مسلمانوں کبیرہ گناہوں سے بچو، چھوٹے چھوٹے گناہیں چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے معاف ہو جاتی ہیں، مگر شرط ہے کہ بڑے گناہیں اگر آئے زندگی میں آ گئی تو مسلمانوں بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، ان سے توبہ کرو، ان سے استغفار کرو، اللہ رب العالمین کو منا لو، اللہ رب العالمین کو راضی کر لو۔ آج اللہ رب العالمین ہماری سننے کے لیے تیار ہے، آج اللہ رب العالمین خوش ہونے کے لیے تیار ہے، بس ضرورت ہے کہ ہم تمام لوگ یہ اعمال انجام دیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو چند اعمال ہم گنا ہے اللہ رب العالمین ان اعمال میں سے ہم تمام لوگوں کو ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارے ہم تمام لوگوں کے نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنے اور گناہ اور برائیوں سے محفوظ رکھے۔ ہم تمام لوگوں سے وہ عمل وہ کام لے جو جنت میں لے جانے ہو، جو اللہ کے رضا اور خوشی کے باعث ہو، اور ان اعمال سے محفوظ رکھے جو جہنم میں لے جانے والے اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی کے سبب بنتے ہوں، اللہ کے عذاب کو کھینچ کے لاتے ہوں۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو ایسے اعمال سے محفوظ رکھے، جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، جو ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔